अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रम वड़ाइच। अमेरिका एक सुपर पावर, रशिया के टूटने के बाद अकेली सुपर पावर। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात शुरू दिन से ही बहुत रहे हैं। पाकिस्तान पे अमेरिका का तसल्लुत या इन्फ्लुएंस या रिलेशन बहुत रहा और जो आज दिन तक भी कायम है, मौजूद है। हालांकि पाकिस्तानी इकानमी को और पाकिस्तान को डिफरेंट स्टेजेस पे अमेरिका ने बहुत, अब ये अजीब रोमांस है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी अमेरिका के साथ हैं। पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान की, अमेरिका पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की आप कह लें कि पॉलिटिकल अलाए हमेशा, टाइज हमेशा अमेरिका के साथ रही हैं। हालांकि इंडिया जो आज अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई है वो रशियन ब्लॉक पे था। तो बहरहाल जो अमेरिका के पाकिस्तान में के साथ रिलेशंस हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहे हैं और बहुत मशकूक भी रहे हैं। मशकूक मैं इसलिए कहूँ, वैसे तो मुझे शक नहीं है, लेकिन मशकूक में इसलिए कि चूंकि बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी भी रही है। कई मौक़ों पे उन्होंने हमारी मदद भी की, हालांकि वो पीनट के बराबर थी। लेकिन अभी रिसेंटली अमेरिकन कांग्रेस ने एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, और बड़ी मेजॉरिटी के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने जो करारदाद है उसमें जमहूरियत, पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत, इंसानी हकूक़ और आज़ादी राय जैसे डिफरेंट मौज़ूआत पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, लेकिन ये मुदाखलत अमेरिका ने पहली दफ़ा नहीं की, ये उसका वतीरा है, हमेशा से करता आया। आप मुझे बताएं कि जमहूरियत जिसकी आज बात की है, अब बात कर रहा है अमेरिका, पाकिस्तान में 1958 में जो जनरल अयूब का मार्शल लगा, उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लगा और फिर तीसरा मार्शल जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, इन तीनों में अमेरिका का हाथ था और अमेरिकन इंटरेस्ट था। जब उनको पाकिस्तान के साथ कोई मतलब होता है, अब मैं पहले मार्शल से लेता हूं, जनरल अयूब खान का जो वेलकम किया गया अमेरिका में वो एक मिसाली वेलकम था। हालांकि वो उस वक्त कौन सी जमहूरियत थी हमारे मुल्क में, सिर्फ ये था कि अमेरिकन इंटरेस्ट ये था, उनके हक में था, उनके उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। इस रीजन में बहुत ज्यादा 2-3 मार्शल और लगे और अमेरिका की वजह से लगे। फिर 9/11 एक ऐसा वाकया जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो तबाही और बर्बादी आई, अफगानिस्तान पे हमला, डायरेक्ट फौज ले आए और फिर पाकिस्तान में जो तबाही और बर्बादी आई, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो अमेरिका की वजह से आई। रशियन वॉर में देखें, अब अमेरिका ने ड्रोन हमले किए, हमारे तालिबान, टीडीपी, ये सारे कहां से आए? हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन अफगान महाजरीन का आ गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी ना सिर्फ तबाह बर्बाद हो गई, बैठ गई, बल्कि आज तक भी संभल नहीं सकी। और ये सब किस वजह से हुआ? ये सब अमेरिका की वजह से हुआ। तो अभी भी जब भी पाकिस्तान कोई प्रोग्रेसिव काम करता है, कोई तरक्की के काम करता है, मैं सीपैक पे बात करूंगा, ईरान और पाकिस्तान के जो गैस पाइपलाइन और बिजली, आप देखिए उस रीजन में ईरानी बिजली और गैस हमें बहुत सस्ती अवेलेबल हो सकती है। हम गवादर में एक इंडस्ट्री लगा सकते थे, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज लगा के बैठे होते अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ना होता। आज भी जब हम गैस पाइपलाइन और
بجلی ایران کے ساتھ بات کرتے ہیں تو امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ اسی وقت وہ جاگ جاتا ہے اور وہ پاکستان کی اس مخالفت کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اب یہ جو تکلیف ان کو اٹھی ہے وہ یقیناً چائنا کے ساتھ، اب یہ ایک تھوڑا سا ایک فرق پڑا پوری دنیا میں اس وقت. کیا ہوا؟ رشیا کا کم بیک اور چائنا کا اٹھ جانا. اب اس نے ایک عجیب قسم کا بیلنس کر دیا ہے. اب امریکہ کا تسلط پوری دنیا پہ ویسے نہیں رہا. اب چائنا اور رشیا مل کر بھی اس جو ان کا جو انجوائے کر رہے تھے کہ اکیلی سپر پاور ہونے کا، اس کو اب یہ جواب دے رہے ہیں. اور یقیناً اس سے امریکہ کا تسلط اس دنیا سے بہت کم ہوا ہے. امریکن ڈالر کمزور ہوا ہے. آدھے سے زیادہ ملک امریکی ڈالر سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد جو ایک بہت بڑی ایک اسٹرینتھ تھی امریکہ کی، وہ ڈالر تھا. پوری دنیا میں چائنا کے جو اس وقت انویسٹمنٹ ہے وہ کسی بھی دنیا کے ملک سے سب سے زیادہ ہے. تو باقی بہت سارے ملکوں کی چائنا اور رشیا کے ساتھ ٹائز بڑھ گئی ہیں. تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن ہم جب بھی چائنا اور رشیا کے کلوز ہونے کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کو تکلیف اٹھ جاتی ہے. ابھی بھی یہ سی پیک کے فیز 2، ابھی جو ریسنٹ دورہ تھا وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا، اس کے جواب میں ان کے پیٹ میں پھر درد شروع ہو گیا ہے اور وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور کیا ہے، اب یہ مداخلت شروع کر دی خوف زدہ کرنے کے لیے کہ یہ سی پیک اور ترقی نہ کر جائیں، ادھر ڈیمز نہ بن جائیں، ہمیں سستی بجلی نہ مل جائے. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ یقیناً ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کسی طرح سے بھی ترقی نہ کر سکے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ الفاظی طور پہ پاکستان نے بھی جواب دیے. فارن آفس نے اچھا جواب دیا، کڑا جواب دیا. ہمارا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس قرارداد کے بدلے میں اپنی پارلیمنٹ سے قرارداد پاس کروانے کا بھی عندیہ دیا. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں ایکٹ کرنا ہے. ہمیں اپنے رویے سے نہیں، ہمیں اپنے ایکٹ سے. ضروری ہے، میں نہیں کہتا کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات کو خراب کریں. ہمیں کسی صورت بھی خراب نہیں کرنے چاہیے. وہ سپر پاور ہے اور ہماری ایکسپورٹ اس کے ساتھ ہے، ہماری ٹائز ہیں اس کے ساتھ. لیکن ہمیں اب ان کی ڈکٹیشنز نہیں لینی. ہمیں اپنی ملک کی ترقی کے لیے فیصلے خود کرنا ہوں گے. یہ کبھی تو ہم نے کرنے ہیں. یہ حوصلہ کسی ایک دن تو ہم نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بہترین وقت ہے کیونکہ اس وقت چائنا آپ کے ساتھ اپنی پوری طاقت سے کھڑا ہے اور اس سے اچھا موقع پاکستان کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ امریکہ کی فوج جو ہے وہ بھی افغانستان سے نکل چکی. امریکہ کا تسلط وہ نہیں رہا، امریکہ کا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول دنیا پہ نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا، پاکستان اور رشیا یقیناً یہ ایک بلاک بن سکتا ہے. ایران اس میں شامل ہے، ترکی اس میں شامل ہے. تو اس وقت پاکستان کو اس بلاک پہ عملی طور پہ آ جانا چاہیے اور ہر وہ کام جو پاکستان کی مفاد میں ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، وہ اب سے کرنا چاہیے. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور یہ وہ کام ہے جو کسی ایک دن، کیونکہ خوف ہوتا ہے، وہ ٹاپل کر دیتے ہیں گورنمنٹیں، وہ یہاں پہ لوگوں کو مار دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اس ملک کی خاطر اب اس خوف سے باہر نکلنا پڑے گا اور نکلنا چاہیے. یہ بہترین ٹائم ہے جب چائنا دوبارہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے چائنیز کو، میری نظر میں ہم نے ان کو دھوکہ دیا. میں یہ کہوں گا، میں بالکل اس وقت بلنٹ ہوں اس بات پہ کہ ہم نے دھوکہ دیا. چائنا نے ہمارے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی، ہمارا انفراسٹرکچر اٹھانے میں اس نے مدد دی. لیکن ہم نے سی پیک فیز 1 کو فریز کر کے اپنے لیے، یہ کسی بہت پہلے کا بن چکا ہوتا سی پیک اور پاکستان ایک بالکل مختلف شکل کا ملک ہوتا. صرف امریکن انٹرسٹ جو ہے اس کو ہم نے فالو کیا، اس کے ہم اندر رہے
اور آج بھی سی پیک جو ہے وہ ہالٹ پوزیشن میں تھا، جو اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور میں کہوں گا کہ اس گورنمنٹ کو اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور پاکستان کو، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، میں نہیں اب پاکستان کو اپنی ترقی کے لیے اب امریکن تسلط کو مزید نہیں برداشت کرنا۔ ہمیشہ ہم سنتے رہے کہ جی امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ڈو مور، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نو مور۔ تو میری اس امید کے ساتھ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب سی پیک فیز 2 سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین سطح پر لے کے آئے گی، ہمیں اب اس پالیسی پہ چل رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین کرے۔ اگر آپ کو میرے یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، چینل کو لائک کیجئے، اور ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ بات جو ہے میکسیمم پھیلے۔ پاکستان زندہ آباد۔